بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم طویل بات نہیں کریں گے، نہ ہی کسی اور سبجیکٹ کو چھیڑیں گے، صرف اور صرف ایک بات کریں گے کہ اسرائیل یا فلسطین کانفلکٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گے نتن یاہو نے جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کے ساتھ ساتھ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد جو ایران نے فیصلہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ ایران نے حتمی طور پر یہ آپ تک ویڈیو آنے تک یقینی طور پر وہ فیصلہ کر چکے ہیں ایران کی طرف سے کہ آج رات 12 بجے تک کا آخری وقت دیا گیا ہے، اور اس وقت میں سوچا جا رہا ہے کہ کیا پیش رفت کی جائے اور مزید اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں۔ ناظرین، صورتحال مزید دیگر کو اس وقت ہو جاتی ہے جس وقت پورا عالم اسلام خاموش ہے اور خاموشی سے سویا ہوا ہے۔ لگ بھگ اب تک کی جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس میں 3000 کے قریب فلسطینی مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور لگ بھگ 10,000 کے قریب اس وقت زخمی ہیں، اور 10,000 میں سے 5,000 وہ لوگ ہیں جو شدید کرٹیکل فیزز میں زخمی ہیں، اور اس وقت 1,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں یا بچے ہیں جو شیر خارگی کے اندر ہیں، جو ملبے کے نیچے دب چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ایک حقیقت ہے، تصویر کا ایک رخ ہے۔ تاحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر بمبارڈمنٹ جاری ہے، مکمل طور پر تباہی کے شاخسانے نظر آ رہے ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لوگوں کی وہاں سے شفٹنگ یا ہجرت بھی جاری ہے، جو کہ اسرائیل کے آرڈر پر کی گئی ہے کہ یہاں سے فوری طور پر آپ اس جگہ کو خالی کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں یہ بات یہاں پر ہی نہیں رک رہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا دوسرا بحری بیڑا بھی بھیج دیا ہے۔ اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن جو کرنے کے کام ہے بطور مسلم امہ، ہم یہ کہیں گے کہ رحیل شریف صاحب تو جہاں پر بیٹھے ہیں خدا جانے ان کو کن مقاصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ کشمیر وہ نہیں آ سکتے، روہنگیا وہ نہیں جا سکتے، فلسطین وہ نہیں جا سکتے، اور 6-7 لاکھ ڈالر تنخواہ وہ لے رہے ہیں۔ کس بات کی لے رہے ہیں؟ کس نوعیت کا اتحاد ہے؟ کیا اس نوعیت کا اتحاد ہے کہ میاں نواز شریف سے 2-3 ملاقاتیں کر رہی ہیں؟ پاکستان کی سیاست کو رگڑا کس طرح دینا ہے؟ کہ یہی اسی قابل ہی رہ گئے، بس کھیل تماشا، اور اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج ہم جو ہے نا گزارشات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہماری ایک تحریر کے اندر کہ اسرائیل کے تمام جنرلز جنہوں نے بے تحاشا جنگیں بھی جیتی، ان بھی کی، مگر ان کے سینوں پر کسی طرح کے میڈلز نہیں ہیں۔ مگر ہمارے پاکستان میں کیا کہنے، کسی بھی جنرلز کی آپ یونیفارم اٹھا لیں، میڈلز ہی میڈلز ہیں۔ ہم اس وقت سید جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان میڈلز کا ہی پاس کر لیجئے، کم از کم ان میڈلز کو ہی بروئے کار رکھیے، ان میڈلز کے والے سے بھی کوئی عزت ان کی توقیر رکھ لیجئے۔ آپ اطراء سادات ہیں، اٹھیے، پیش قدمی کیجئے، خود کو آگے بڑھائیے، پوری قوم، پورا پاکستان کی 24 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہے فلسطین اور اسرائیل کے ایشو میں۔ اٹھیے، اگر ایران کے لوگ اپنے آیت اللہ خامنہ ای کو 24 لاکھ لوگ رضاکارانہ اپنی آفر پیش کر سکتے ہیں تو پاکستان اس سے بڑا ملک ہے۔ کیا یہاں مسلمان نہیں بستے؟ یا ان میں جذبہ بیداری نہیں ہے، جذبہ حق خود ارادیت نہیں ہے، جذبہ خودی نہیں ہے؟ ناظرین، اٹھیے، آپ پیشرو کیجئے، پیش قدمی کیجئے۔ اگر آپ افغانستان میں انفلٹریشن کر سکتے ہیں، باقی ممالک میں آپ کر سکتے ہیں، آذربائیجان میں خاموشی سے آپ کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں اٹھ سکتے فلسطین کے لیے؟ اٹھیے، فلسطین کے حقوق کے لیے اٹھیے، فلسطین کے لیے جاگیے، اس ملک کے لیے جاگیے، امت مسلمہ کے لیے جاگیے۔ ناظرین، اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کا جاگنا ضروری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایران لائحہ عمل بنا رہا ہے اور دیگر ممالک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت دستار آپ کے حصے میں رکھی ہے، آپ کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مانا کہ اسٹریٹجیکلی آپ کے بہت سے مسائل ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے آپ کو جاگنا ہوگا، چاہے پراکسی کی شکل میں کیوں نہ ہو، جس بھی شکل میں ہو، آپ اٹھیے، ان کی امداد کیجئے، اور جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس امداد سے مراد نہ صرف مالی امداد ہے، امدادیات کی شکل میں امداد ہے، مانا کہ الخدمت وہاں پر پہنچ چکا ہے، ٹرسٹ ان کی امداد پہنچ چکی ہے۔ اگر حکومتی سطح پر یہاں امداد کی بات ہو رہی ہے، جیسے آپ یوکرین میں آپ نے داخل ہوئے، جس طرح بوسنیا میں داخل ہوئے، جس طرح افغانستان میں داخل ہوئے، اس طرح کی امداد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ نہ جاگیں تو یقین جانیں تاریخ میں آپ کا نام کبھی بھی زرعی حروف میں لکھا نہیں جا سکے گا۔ آپ کو نہ تو تاریخ کسی اچھے لفظوں میں یاد رکھے گی، نہ ہی آپ کو یاد کرے گی۔ آپ کو جاگنا ہوگا، آپ کو عاصم منیر صاحب اٹھنا ہوگا، اور اس وقت آپ کے لیے، کیونکہ آپ سادات بھی اپنے آپ کو لکھتے ہیں، سید بھی گردانتے ہیں، آل رسول میں بھی اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بھی خود کو جوڑتے ہیں، تو یہ تمام باتیں جب آپ جوڑتے ہیں تو پھر اٹھیے اور جاگیے اور آگے بڑھیے، پیش رفت کیجیے۔ پوری پاکستانی قوم آپ کے ہمراہ ہے۔
ہم بھی آپ کی اس وقت سوال کا جو سوال ہم نے کیا ہے یہ صرف ہمارا سوال نہیں، اہل پاکستان کا سوال ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کب اٹھیں گے۔ جاگیے اس سے پہلے کہ رات گہری ہو جائے، اندھیرا ہر سو چھا جائے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، اور آپ بطور سوالیہ نشان سامنے کھڑے رہیں اور تاریخ کی گرد میں تاریخی ہو جائیں، اندھیروں کے اندر اندھیرا ہو جائیں۔ اس بات سے بچیے گا، اٹھیے اس سے پہلے کہ سب کچھ تمام نہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔